اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ محمد جی۔ آج کا سبق امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنذَارُهُ تَخْفِيفُ أُرِيدَ بِهِ تَخْفِيفُ مِنْ عِذَابِ اللَّهِ إِنَّمَا أُقْتَصِرُ عَلَيْهِ دُونَ بِشَارَةٍ أو وقع في قلبه أو شد تأثير في نفسه من حيث إن دفع ضره أهم من جلبه نفعه فإذ لم ينفع فيهم كأنت البشارة بعد النفع أولى۔ اب یہاں پر انذار مطلقاً ڈرنے کا نام ہے۔ اب انذار یعنی ڈرنے، اب اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے ڈرنے کے معنی میں ہے، اور اس آیت میں خوف خدا سے ڈرنا مراد ہے۔ ارید بھی، اور اس آیت میں ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرنا۔ اور بشارت کو چھوڑ کر انذار پر اس لیے اختصار کیا کیونکہ دل میں زیادہ یہ جگہ رکھتی ہیں، اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو کیونکہ جب خوف کا ذکر ہو تو دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، تو اب ڈر جو دل میں پیدا ہوتا ہے تو یہ دل میں جا اترتا ہے، تو اس لیے یہاں پر دفع اور نصرت منافت کے مقامات میں اہم ہے۔ تو انذار کے اندر مصرف، اس لیے اس کے حق میں انذار کا آمد نہیں۔ تو بہرحال مختصر کہنے کا یہ ہے کہ انذار جو ہے اس کے اندر خوف کا معنی ہے، اور جو خوف کی بات ہوتی ہے وہ دل میں جا پنزیل ہوتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے۔ تو بات اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے خوف میں رونے کا مطلب اصل یہی ہے کہ اللہ کے خوف میں رونا تنی تنہائی میں، اجتماع میں اللہ کے خوف سے رونا، اس میں کچھ ریا بھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی اجتماع رو رہا ہے اللہ کے خوف سے تو وہ ریاکاری کر رہا ہے، میں کون اس کے بارے میں اس طرح کا اس کے بارے میں فتویٰ دوں؟ یہ تو اللہ کو معلوم ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اجتماعی صورت میں بھی اس کے دل میں ایک ایسی رقت آ رہی ہو جو واقعی حقیقی اس کا خوف، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ گیا ہو۔ تو بہرحال لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ جو تنہائی میں خلوت نشینی کے اندر اللہ کے خوف سے رو پڑا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو اللہ کے خوف سے روا ہے اس کو کسی نے دیکھا نہیں، کسی غیر نے نہیں دیکھا سوائے اللہ کے۔ تو اللہ نے دیکھا تو اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندے نے میرے خوف سے ڈرا، مجھ سے ڈرا، میرے خوف سے، میرے عذاب سے اس نے پناہ مانگی۔ اور کیونکہ یہ دیگر سیاست بخاری مسلم میں بھی ہے، فرمایا اے میرے فرشتوں یہ کیا مانگ رہا تھا؟ فرمایا مولا یہ کہہ رہا تھا تیرا بندہ تجھ سے دعا کر رہا تھا کہ مولا مجھے جنت کا سوال کر رہا تھا۔ تو فرمایا فرشتوں کیا اس نے جنت دیکھی؟ فرمایا اس نے جنت تو نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر جنت نہیں دیکھی تو جنت کی طلب ہے، تو اگر دیکھ لے گا تو کتنی طلب ہوگی؟ فرمایا پھر زیادہ ہوگی۔ اور فرمایا جہنم سے بچنے کی دعا مانگ رہا ہے، اب جنت کی طلب ہے اور جہنم سے بچنے کی دعا ہے۔ بولا جہنم سے بچنے کی دعا کر رہا ہے، فرمایا جہنم دیکھی؟ فرمایا نہیں۔ تو فرمایا جب جہنم دیکھی تو اس سے بچنے کی دعا کر رہا ہے، جب جہنم دیکھ لے تو پناہ زیادہ ہوگی، اور تیرے اور میرے خوف سے رو رہا ہے۔ تو فرمایا فرشتوں گواہ بن جو میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ اللہ کی رحمت و بہانے تلاش کرتی ہے، اللہ کے خوف سے روئے، دنیا کی یاد میں روتے ہیں۔ آج کل لوگ یہ نوجوان لڑکی اگر روڈ کے چلی جائے، کلاس والوں، گرل فرینڈ، تو اس کی یاد میں آنسو بہائے جاتے ہیں، اور اس کے لیے پھر قاری صاحب، مفتی حضرات کے پاس وظیفے بھی تلاش کیے جاتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ دیں۔ کبھی اس چیز کا بھی وظیفہ ہم سے مانگا ہے کہ ہمیں ایسا وظیفہ دے دیں کہ جس سے رب راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، اس طرح کا وظیفہ بھی مانگا ہے۔ اس کی یاد میں اتنا رو رہے ہیں، اور
کبھی اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بھی روئے ہیں، کبھی مدینے کی یاد میں بھی روئے ہیں۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں اور وہ کتنی مقدر والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، جو مدینے کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں، جو کعبۃ اللہ کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں، جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل عطا کرے جو تیرے خوف میں روئے، ایسے آنسو عطا فرمائے جو تیری خوف سے روئے، ایسی زبان عطا فرما جو تیرا ذکر کرے۔ صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔